لائم جوس گلاس لبوں سے لگائے اس نے دوسرا ہاتھ سے اپنے سیل فون کاؤنٹر ٹیبل سے اٹھا لیا تھا۔ اوپن کچن سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف جاتے ہوئے وہ چونک کر رک گئی تھی۔ نگاہیں موبائل اسکرین پر ابھرتے اس ایک جملے پر گڑ کر رہ گئی تھیں جو پہلے اسے ایک مذاق کے سوا کچھ نہ لگا تھا، لیکن اگلے ہی پل ثبوت کے طور پر ارسال کی تصاویر پر نظر پڑتے ہی وہ اپنی جگہ پتھر ہو گئی۔ گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرتے ہی جھماکے سے ٹوٹا تھا۔ پہلے اس کا دل رکا تھا، پھر سانسیں بھی تھم سی گئی تھیں۔ حیرت، صدمہ، بے یقینی، اس سے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا۔ ووڈن فلور نے یکایک آگ پکڑی تھی، گرد و نواح کی ہر ایک شے اندھیر ہوئی تھی۔ اس کا تنفس پھول گیا تھا، آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے ہانپتے ہوئے شدید غصے میں اپنا سیل فون سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ فرش پر بکھرے کانچ کے ٹکڑوں کی پرواہ کیے بنا دھپ دھپ قدم اٹھاتی اپنے لگژری بیڈ روم میں بند ہو گئی۔ پیشانی مسلتے، نچلا لب کاٹتے، بالوں کو نوچتے وہ کمرے میں مدہوش سی ٹہل رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، یقین آ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے پردے ہٹا کر کھڑکیاں کھول دیں۔ اس سے کوئی افاقہ نہ ہوا تو دروازہ سلائڈ کر کے بیلکونی میں آ گئی، مگر اندر کی آگ ہنوز جلتی بھڑکتی لپکتی رہی۔ تنفس بھاری رہا، وحشت انگ انگ میں سما گئی۔ ریلنگ پر ہاتھ جمائے اب وہ گہری سانسیں لے رہی تھی۔ کمرے سے باہر، راہداری سے آگے، لونج کے سامنے، فرش پر گرا اس کا سیل فون ایک بار پھر جگمگا رہا تھا۔ کانچ کے ٹکڑے یہاں وہاں بکھرے تھے، جوس لکیروں میں پھیلتا ہوا 2 انچ کے فرش سے نیچے دور تک پھیل چکا تھا، اور وہ باہر دیکھ رہی تھی، اندھیروں میں، وہاں جہاں سب ریسا ریسا ہو رہا تھا۔ وہ آفس روم میں اپنا کچھ کام نپٹا کر پانی پینے کی غرض سے کچن میں آیا تو مسز شیرازی لونج سے سیدھا وہیں آ گئی تھیں۔ کام ہو گیا؟ پیار سے پوچھا۔ ابھی باقی ہے، آپ پانی پیئیں گی؟ وہ فریج سے پانی کی بوتل نکالے کاؤنٹر ٹیبل کی طرف آ گیا۔ انہوں نے منع کر دیا۔ جلدی سو جایا کرو بیٹا، اس طرح رات دیر تک جاگنا صحت کے لیے ٹھیک نہیں۔ سنجیدگی سے تاکید کی۔ پہلے کام زیادہ تھا، لیکن اب کوشش کروں گا جلدی سو جاؤں، کہہ کر پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ جنت تمہارے ساتھ اب کیسی ہے؟ آنکھوں میں مسکراہٹ لیے مدھم آواز میں پوچھا۔ ٹھیک ہے، کل سے ایک شہزادے کو گدھا کہہ رہی ہے۔ وہ بے حادثہ ہنسی۔ خالی گلاس میز پر رکھ کر وہ ان کے پاس آ گیا۔ آپ میری کوئی بات بھولتی نہیں ہیں۔ مسز شیرازی ویل چیئر پر تھیں، وہ ان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ مائیں بھلا اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خواہشات بھی بھولتی ہیں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھر کر بولیں، تب میں بچہ نہیں تھا، میرے لیے تو تم آج بھی بچے ہی ہو۔ وہ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ سکتا تھا۔ جب آپ مجھے چھوڑ کر گئی تھی میں تب ہی بڑا ہو گیا تھا ممی۔ ان کے اندر ایک دم سے سناٹا پھیلا، آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ فارس ان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے رہا تھا، پھر نرمی سے اپنے لبوں سے لگایا۔ وہ کچھ دکھ، کچھ اذیت سے اسے دیکھتی رہیں۔ تم لندن میں اپنے گھر گئے تھے؟ وہ پوچھ نہیں رہی تھیں، نہ ہی بتا رہی تھیں، وہ بس اس کے اندر کی بے سکونی تک پہنچنا چاہ رہی تھیں۔ وہ سر جھکائے بالکل خاموش رہا۔ قبرستان گھر نہیں ہوا کرتے۔ وہ اپنی مردہ خواب اور خواہشات کا پیچھے رہ جانے والا سامان اٹھا لایا تھا۔ اس کی خاموشی انہیں اذیت سے دوچار کرنے لگی۔ مجھے معاف کر دو۔ ان کی آواز بے اختیار بھیگی۔ فارس سے تڑپ کر سر اٹھایا۔ ایسا مت کہا کرے ممی پلیز۔ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں اور لب کپ کپا رہے تھے۔ ممی پلیز۔ وہ ایک دم سے بے چین ہوا تھا۔ ان کے ہاتھ مضبوطی سے تھامے ان کے قدموں میں ہی بیٹھ گیا۔ میں نے آپ کو کبھی بھی کسی معاملے میں قصوروار نہیں ٹھہرایا، لیکن میں تو ٹھہراتی ہوں، میرے سینے پر بوجھ ہے۔ جانے والے تو چلے گئے، جو پیچھے رہ گئے ہیں میں انہیں ایک نہیں کر پائی۔ میں تمہیں اور ایان کو ابھی تک ایک نہیں کر پائی۔ وہ سسک پڑی۔ ان کے ہاتھوں پر فارس کی گرفت ایک دم ڈھیلی پڑی تھی۔ وہ فرش پر تھا، وہ زمین میں اتر گیا۔ اذیت انگ انگ میں سما گئی۔ وہ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے، اس کا ان سب معاملات میں کوئی قصور نہیں۔ اسے خود سے دور نہ کرو پلیز بیٹا، اسے سزا مت دو۔ پیچھے ہوا تھا، سر جھکائے، خاموش، ساکت۔ بس اس مقام پر آ کر اس کی ساری ہمت برداشت ختم ہو جاتی تھی، مزید کچھ سننے کی تاب نہیں رہتی تھی۔ قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی جنت راہداری سے نمودار ہوئی تھی۔ آنٹی آپ یہاں ہیں، اور میں آپ کو اسٹوڈیو میں ڈھونڈ رہی تھی۔ ساکت فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ مسز شیرازی نے فوراً سے آنسو صاف کیے۔ فارس اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔
سر جھکا ہوا تھا تو وہ دیکھ نہیں سکی تھی، مگر اس کی آنکھیں۔ اس نے گردن موڑ کر اسے سیڑھیوں کی طرف جاتا دیکھا، پھر مسز شیرازی کے پاس آئی۔ ان کا رخ دوسری طرف تھا تو وہ تب تک خود کو کمپوز کر چکی تھیں، مگر ان کی آنکھیں ابھی بھی لال ہو رہی تھیں۔ جی بیٹا، وہ بظاہر مسکرا رہی تھیں، مگر ان کے چہرے سے اداسی جھلک رہی تھی۔ وہ نچلا لب کاٹ کر رہ گئی۔ جانے فارس کے ساتھ ان کی کیا بات ہوئی تھی؟ وہ بھی تو چپ چاپ اوپر چلا گیا تھا۔ میں نے سوچا سونے سے پہلے آپ سے باتیں کر لوں، مگر آپ کمرے میں نہیں تھی۔ ہاں بس فارس کے پاس آئی تھی، چلو کمرے میں چلتے ہیں۔ لہجے کو حتی الامکان نارمل کرتے ہوئے بولی۔ ان کی ہمراہ راہداری کی طرف جاتے ہوئے اس نے سیڑھیوں کی طرف اوپر دیکھا تھا۔ اوپری منزل کی تمام بتیاں گل تھیں، ہر طرف اندھیرا سا پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا۔ کچھ وقت مسز شیرازی کے ساتھ گزارنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور دروازہ بند کر کے سیدھا کھڑکی میں جا کھڑی ہوئی۔ سامنے ہی وسیع و عریض لان کا گوشہ اور بائیں طرف گلاس والز کے احاطے میں سوئمنگ پول نظر آ رہا تھا۔ دن کو بلب روشن تھے، شیڈ تلے محسوس کرسیاں اور ایک کوچ کے اطراف میں سرکار روشنی سی پھیلی تھی۔ اپنے کمرے کی کھڑکی سے نظر آتا یہ منظر اسے بہت بھلا لگتا تھا۔ وہ اپنے خیالوں میں گم کھڑی تھی۔ اسے ٹراؤزر پر سفید شرٹ زیب تن کیے فارس واجدان گلاس ڈور ڈھکیل کر اسی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ یکایک پردے کی اوٹ میں ہو گئی، پھر سر نکال کر جھانکا۔ ٹرے میں سبز چائے اور چند ایک لوازمات رکھے ملازمہ اس کے پیچھے تھی۔ وہ کوچ پر لیٹ گیا، موبائل ہاتھ میں تھا، لیپ ٹاپ اور کچھ ضروری فائل شیشے کی میز پر پہلے سے دھری تھیں۔ وہ اب اسے دیکھ رہی تھی اور بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ سبز چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہ بالکل خاموش بیٹھا تھا۔ نگاہیں سوئمنگ پول پر جمی ہوئی تھیں، ایک ہی مقام، ایک ہی نقطے پر ساکت سی ٹھہری ہوئی۔ وہ چند لمحوں تک اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر اس نے موبائل پر میسج ٹائپ کیا۔ کیا تمہیں انویٹیشن ملا؟ نگاہیں اس پر جا ٹھہری تھیں اور توقع کے عین مطابق اسے نوٹیفیکیشن ملتے ہی اپنا موبائل اٹھا لیا تھا۔ صوفے کے ساتھ کمر ٹکائے اب وہ اسے ٹائپنگ کرتا ہوا دیکھ سکتی تھی۔ کیسا نوٹیفیکیشن؟ میری اور زائد کی منگنی کا۔ لبوں پر مبہم سی مسکراہٹ اور آنکھوں میں روشنی لیے جواب لکھا۔ وہ پھر سر اٹھا کر اس کے تاثرات دیکھنا چاہے۔ وہ جبڑے بھینچ کر اسکرین کو تک رہا تھا، اسے بڑی خوشی ہوئی۔ منگنی؟ آر یو سیریس؟ ہاں، بھلا میں کیوں مذاق کروں گی؟ ساتھ ہی وہ انویٹیشن کارڈ فارورڈ کر دیا جو زید کی امی نے اسے بھیجا تھا۔ 4 دن بعد اس چٹے کی سالگرہ تھی اور ساتھ ہی انگوٹھی پہنانے کی رسم بھی سر انجام پانا تھی۔ وہ منتظر رہی اب وہ کیا کہتا ہے، مگر وہ پیشانی پر بل ڈالے موبائل پر نظریں جمائے بیٹھا رہا۔ کیا تم آؤ گے؟ کیا مجھے آنا چاہیے؟ اچھا، کس حیثیت سے؟ میرے شوہر کی حیثیت سے۔ لکھتے لکھتے رک گئی، میسج مٹا دیا، دوبارہ لکھا، تمہارے ان کے ساتھ فیملی ٹرمز ہیں؟ دوسری طرف خاموشی۔ میں انتظار کروں؟ نہیں۔ اس کے انکار سے خط اٹھاتے ہوئے فوراً لکھا، حالانکہ آنا چاہیے۔ اچھا، تو وہ کس لیے؟ کیونکہ میں کہہ رہی ہوں۔ دھڑکتے دل کے ساتھ ٹائپ کر دیا۔ اس کے جواب نے جیسے ایک لمحے کے لیے فارس کو بھی حیران کیا تھا۔ نچلا لب کاٹتے ہوئے فوراً سے میسج ڈیلیٹ کر دیا۔ کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی۔ اب وہ نہیں جانتی تھی کہ فارس کیا کر رہا تھا، مگر دوبارہ اس کی طرف سے کوئی بھی میسج نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر تک کمرے میں بائیں سے دائیں اور دائیں سے بائیں چکر کاٹنے کے بعد وہ پھر سے کھڑکی کے پاس آ گئی۔ وہ لیپ ٹاپ گود میں رکھے اپنا کام کر رہا تھا، لیکن ہر چند لمحوں کے بعد اس کی نگاہیں اسکرین سے ہٹ کر سوئمنگ پول اور پھر وہاں سے بیلوں سے گھری دیوار تک اٹھ جاتی تھیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی رہی اور اسے دیکھتی رہی۔ یکایک موبائل پر اس سے میسج موصول ہوا۔ سر جھکا کر اسکرین پر نگاہ دوڑائی۔ اگر تم اسی طرح کھڑکی سے مجھے تاڑتی رہو گی تو میں کام نہیں کر سکوں گا۔ اللہ! وہ پردہ چھوڑ کر جھٹکے سے پیچھے ہٹی، نچلا لب دانتوں میں دیا، حالانکہ وہ چھپ کر کھڑی تھی۔ خوش فہمی دیکھو جناب کی۔ گھبراہٹ پر قابو پا کر تیزی سے ٹائپ کیا، میں بھلا کیوں تاڑنے لگی؟ مجھے تو یہ بھی نہیں معلوم تم کہاں پر ہو۔ رک کر مزید لکھا، میں تو اپنا کام کر رہی ہوں۔ آگے سے شیطانی مسکراہٹ موصول ہوئی۔ وہ تپ گئی، پورے گھر میں تمہیں بس میرے کمرے کی کھڑکی کے سامنے آ کر بیٹھنا تھا؟ بھنا کر لکھ دیا، ابھی تو تم کہہ رہی تھی تم مجھے دیکھ نہیں رہی۔ کہکا وہ فنا سی ہو گئی، اپنا موبائل آف کر کے خود سے بہت پرے رکھ دیا، کھڑکیوں سے دور ہو کر شرافت سے بیڈ پر چڑھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے اسے میسج ہی نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بھوئیں سکیڑ کر خود کو کوسا، اور نہ ہی اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے کمرے میں جانا چاہیے تھا۔
ذرا توجہ کیا دی، معصوف تو 7ویں آسمان پر پہنچ گئے ہیں۔ کچھ دیر تک بیٹھی رہی، پھر موبائل اٹھا لیا، یوٹیوب پر چند ایک ویڈیوز دیکھی، بچوں کے نام سرچ کیے، ہاتھوں پر لوشن لگاتے ہوئے کھڑکیوں کی طرف اور پھر وارڈروب کی طرف دیکھنے لگی۔ ذہن کچھ نہ کچھ ترتیب دینے میں لگا ہوا تھا۔ کپڑے یہاں رکھے جا سکتے ہیں اور بیبی کوٹ اس مقام پر، ڈریسنگ یہاں سے ہٹا کر وہاں رکھ دے۔ ذہن میں ہر طرح کی ترتیب دیکھ کر تکیہ درست کرتی لیٹ گئی۔ موبائل ہاتھ میں تھا، وہ سدرا سے بات کر رہی تھی۔ ہلکی سی دستک کے ساتھ دروازہ کھل گیا، کونی کے بل اوپر ہوئی تو دروازے میں فارس تھا۔ اندر آ سکتا ہوں؟ وہ پورا کا پورا اندر تھا اور اجازت مانگ رہا تھا۔ اس کا میسج یاد آیا تو آنکھوں میں ہفکی ابھر آئی۔ تم سوئے نہیں ابھی تک؟ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو اس سے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ میں نے سوچا تم سے باتیں کر لوں، تم بھی تو جاگ رہی ہو۔ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر برابر میں آ بیٹھا۔ حالانکہ میں نے اجازت نہیں دی تھی، گھور کر کہا۔ انکار بھی تو نہیں کیا۔ وہ مسکرایا۔ جنن پڑپڑا کر رخ بدل گئی، موبائل ہاتھوں میں لی اجلت میں ٹائپنگ کرنے لگی۔ سدرا سے بات کر رہی تھی تو گفتگو سمیٹنے لگی۔ فارس اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کے سفید کاٹن نائٹ ڈریس کی آدھی آستین سے جھانکتے بازو پر مندمیل زخم کی لکیر واضح تھی۔ تمہیں یہ زخم کیسے آیا تھا؟ کون سا زخم؟ اسے سر اٹھا کر پوچھا۔ اگلے ہی پل اپنے بازو کے اسی مقام پر اسے لمس کا احساس ہوا۔ اب پوچھ رہے ہو؟ اب تو زخم بھی بھر گیا۔ منظر، وقت، لمحے یاد آئے تو کہے بنا نہ رہ سکی۔ نشان تو ابھی بھی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ 2 سٹچز لگے تھے۔ اسے یاد تھا، بوا کے گھر بلب فکس کر کے نیچے اتر رہی تھی تب کیل لگ گئی تھی۔ بہت عام سے لہجے میں جواب دے کر بادام منہ میں ڈالا۔ پارکنگ ایریا کا منظر، برہان واصف کا تھپڑ، سخت پتھریلی زمین پر گرتے ہی ہتھیلیوں پر پڑنے والی رگڑ، بے اتنائی کی اذیت، وہ خوف، وہ دہشت، اس سے وہ تمام کے تمام خیالات جھٹک دیے۔ وہ چند لمحوں تک منتظر رہا کہ وہ مزید کچھ کہے گی، مگر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ ایسا ہی ایک زخم مجھے بھی لگا تھا، تب میں 5 سال کا تھا۔ کیسے؟ کوشن کو سینے سے لگائے اس کی طرف رخ موڑا۔ میں الماری میں چھپنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کس لیے؟ وہ ذرا سا حیران ہوئی تھی۔ تم گیس کرو کس لیے؟ وہ پوری طرح سے اس کی طرف متوجہ تھا۔ کسی بچے کا سر پھاڑا ہوا ہوگا، کوئی نقصان کیا ہوگا، یا پھر… فارس کی پیشانی پر بل آ گئے۔ خود ہی تو کہا ہے گیس کرو۔ جنن نے بھویں سکیڑی۔ گیس کرو، یہ نہیں کہا کہ الزام لگاؤ۔ وہ اچھا خاصا برا مان گیا۔ میں تو یہی گیس کر سکتی ہوں، اس نے گھورا۔ اب کوئی بچہ اچھا کام سر انجام دے کر تو چھپنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ ہاں، مگر میں اس لیے نہیں چھپ رہا تھا کہ میں نے کوئی نقصان کیا تھا۔ تو پھر؟ فارس نے کچھ بتانے کے لیے منہ کھولا، پھر رک گیا۔ forget about it۔ سر جھٹک کر موبائل اٹھا لیا۔ کیا مطلب forget about it؟ اسے غصہ چڑھ گیا۔ خود ہی بات شروع کرو، سسپینس پھیلاؤ اور پھر سو جاؤ۔ غصہ تو اسے ویسے بھی چڑھا رہتا تھا۔ فارس کی حرکت پر سیخ پا ہو گئی، مگر دوسری طرف تو جیسے وہ کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ موبائل پر یوں نگاہیں مرکوز تھیں جیسے کوئی ضروری کام درپیش ہو۔ اصل میں میرا ہی دماغ خراب ہے جو میں تم سے باتیں کرنے لگی ہوں۔ کمفرٹر ایک طرف کر کے اٹھ گئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کہیں بھی جاؤں، تمہیں اس سے کیا؟ دروازہ کھول کر اور پوری قوت سے بند کر کے باہر تھی۔ وہ گہری سانس لے کر تیزی سے اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ راہداری سے سیدھا کچن میں گیا۔ سامنے ہی وہ کرسی پر بیٹھی تھی، سر جھکا ہوا تھا، گھندے ہوئے بال پشت پر تھے، بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ جب دل چاہے گا باتیں کرے گا اور جب دل چاہے گا خاموش ہو جائے گا۔ میں کوئی مذاق ہوں؟ اسے نہیں پتا تھا وہ عین اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ مسکراہٹ دبائے اس کے برابر میں کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ اچھا کرو، کیا باتیں کرنی ہے؟ میں نے کب کہا مجھے تم سے کوئی بات کرنی ہے؟ اسے پتنگے لگ گئے۔ یہ تو تم ہو جو خواہ مخواہ فری ہونے کی کوشش کرتے ہو۔ فری ہونے کی کوشش؟ وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بند مٹھی پر تھوڑی ٹکائے اسے نرمی سے دیکھے گیا۔ آئندہ میں تم سے کوئی بات نہیں کروں گی، کوئی جواب نہیں دوں گی، صاف کہہ دیا۔ جیسے تم کرتے ہو میں بھی بالکل ویسے ہی کروں گی۔ میں خوف زدہ تھا اس لیے چھپ گیا تھا، اس نے اچانک کہا، اور وہ جو شدید غصے میں مزید کچھ کہنے کا ارادہ رکھتی تھی ایک دم چپ ہو گئی۔ بس یا اور کچھ؟ اسے بظاہر دوستانہ لہجے میں پوچھا۔
وہ چند لمحوں تک اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی، جانے کتنی حقارتیں تھیں جو ان آنکھوں میں چھپی ہوئی تھیں۔ یعنی میں کوئی اور سوال بھی پوچھ سکتی ہوں؟ تصدیق چاہی۔ ہاں۔ وہ حیران ہوئی کہ توقع کے برعکس جواب مثبت ملا تھا۔ فائدہ جب تم جواب ہی نہیں دیتے؟ تنفر سے سر جھٹکا۔ خود سارے سوال پوچھ لیتے ہو، سارے جواب سن لیتے ہو، لیکن جب میں کچھ پوچھوں تو خاموشی۔ وہ ابھی بھی غصے میں لگ رہی تھی، بندھے ہوئے بال آگے کی طرف دانے کندھے پر تھے، کچھ لٹیں ڈھیلی ہو کر گال پر پھسل رہی تھیں۔ چائے پیو گی؟ اس نے اٹھ کر کیبنٹ سے جار نکالا۔ وہ لب بھینچے، ایک سخت نظر اس پر ڈالے، اپنی انگوٹھی کو آگے پیچھے کرتی رہی۔ چائے بناتے ہوئے وہ خود سے ہلکی پھلکی گفتگو کرتا رہا، مگر اس نے لب سیے رکھے جیسے اب کوئی بات ہی نہیں کرے گی۔ چائے تیار ہو گئی تو بھاپ اڑاتا ایک مگ اس کے آگے رکھا اور دوسرا مگ ہاتھ میں لیے سامنے کھڑا رہا۔ تمہیں غلط لگا تھا، خون بھر کر کہا۔ کیا؟ اس نے اپنا مگ قریب کر لیا۔ یہی کہ میں کسی عورت کو اپنی زندگی میں واپس لانا چاہ رہا ہوں۔ جنت کی دھڑکن لمحے بھر کے لیے تھمی، سانس رک گیا۔ مگ پر اس کی گرفت مضبوط ہو چکی تھی۔ اس رات کے بعد ادینہ زبیر کا ذکر جیسے آج ہوا تھا۔ وہ اس کا نام نہیں لے رہا تھا، نہ ہی اسے کسی سابقہ رشتے سے جوڑ رہا تھا۔ اس کے لیے وہ ایک عورت تھی۔ اور تم چاہتے ہو میں یقین کر لوں؟ اس کا لہجہ مضبوط تھا، مگر دل شدت سے دھڑکے جا رہا تھا۔ فارس کی سابقہ بیوی کا خوف جیسے اس کی رگ رگ میں سمایا ہوا تھا۔ خصوصاً یہ انکشاف زیادہ تکلیف دہ تھا کہ ادینہ اس کی محبت تھی اور وہ اسے ہر صورت میں اپنی زندگی میں واپس لانا چاہتا تھا۔ کرنا تو چاہیے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ تم مجھے طلاق دینا چاہتے تھے؟ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یاد دلایا۔ دینا چاہتا تھا، یہ تم نے خود کہہ دیا تھا۔ پاسٹ ٹینس مائی ڈیئر وائف، فل ماضی۔ میری اب ایسی کوئی خواہش نہیں رہی۔ جنت ہکا پکا سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ذرا دیکھو تو خڑوس کو ساری باتیں یاد تھیں اس کی، اور ظاہر ایسے کرتا تھا جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا۔ میری زندگی میں تمہارے سوا کوئی عورت نہیں ہے، اس سے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہہ دیا۔ بات سادہ، مختصر اور واضح تھی۔ جنت کی دھڑکنیں تھمی رہیں، سانسیں رکیں۔ اگلے کئی لمحوں تک وہ اسے خاموش نگاہوں سے تکتی رہی۔ کیا وہ دانستہ ادینہ زبیر کا ذکر نہیں کر رہا؟ اور اگر کسی عورت کا مسئلہ نہیں تھا تو اسے طلاق کیوں دینا چاہتا تھا؟ کچھ تو تھا جو چھپا ہوا تھا، یا پھر وہ جان بوجھ کر اس سے چھپا رہا تھا۔ تم مجھ سے نفرت کرتے تھے اور مجھے طلاق دینا چاہتے تھے، اور پھر اچانک تم آ کر کہو کہ میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، تو میں اس بات کو کیا سمجھوں؟ ہاں، ایسا تو صرف کہانیوں میں ہوتا ہے، کسی کو اچانک ایک سیکنڈ میں محبت ہو جائے۔ اور میں نے کب کہا مجھے تم سے محبت ہو گئی؟ میز پر کونیاں جما کر اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ جو اپنی دھن میں بول رہی تھی ساکت ہو گئی۔ سوال ٹھا کر کے دل کو لگا، صاف صاف بے عزتی۔ چہرہ حفت سے سرخ پڑا۔ اب نہ وہ اٹھ سکتی تھی، نہ رخ بدل سکتی تھی، نہ غائب ہو سکتی تھی۔ ہاں، فارس نے کب کہا اسے محبت ہو گئی؟ میرا مطلب ہے، میں کہہ رہی تھی اصل میں وہ… ہاں ہاں بولو، میں سن رہا ہوں۔ چہرہ متبسم ہو گیا، آنکھوں میں شرارت اتر آئی۔ اصل میں میرا دماغ خراب ہے جو میں تم سے باتیں کر رہی ہوں۔ اس کی چال سمجھتے ہی کرسی دھکیل کر اٹھ گئی۔ چائے تو پی لو۔ زہر دے دو تم مجھے، مڑ کر چلائی، پھر بیڈ روم میں جا کر دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ میز پر بیٹھا مزے سے چائے پیتا رہا۔ سمجھتا کیا ہے یہ خود کو؟ بگڑے تیوروں کے ساتھ لحاف اوڑھ کر لیٹ گئی، آنکھوں پر بازو رکھ لیا، پھر چنجلا کر کروٹ بدلی، دوبارہ بدلی، کشن اپنے کان پر رکھا۔ فارس بھائی نے کبھی تم سے محبت کا اعتراف کیا؟ دوسرے کان میں آواز گونجی۔ محبت اعمال سے جھلکتی ہو تو اعتراف کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تخیل کی دھار پر بڑا بڑا لکھا ہوا نظر آیا، اس کے الفاظ، اس کا جملہ، اس کا جواب۔ اسے تکیے میں سر دیتے ہوئے آنکھیں میچ لیں، اندر ہی اندر بہت سارا چیخی۔ کیسا انسان تھا وہ؟ محبت کا اعتراف ہوا نہیں تھا اور اپنی زبان سے تسلیم کر بیٹھی تھی۔ اللہ اللہ اللہ! وہ تقریباً رو دینے والی تھی۔ فارس نے دروازہ کھولا، کھنکھار کر گلا صاف کیا۔ اس نے کشن اٹھا کر اسے دے مارا۔ خبردار جو تم نے مجھ سے کچھ کہا تو۔ وہ تقریباً رو دینے والی تھی۔ وہ مسکراہٹ ضبط کیے صوفے پر جا بیٹھا۔ ہاں ٹھیک ہے، میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے، لیکن یہ بھی تو نہیں کہا کہ مجھے تم سے محبت نہیں ہے۔ انفیکٹ
میں نے تو محبت پر کوئی بات ہی نہیں کی۔ ٹانگ پر ٹانگ جمائے، داہنے پاؤں کو جنبش دیتے، صوفوں کے ہتھوں پر بازو ٹکائے، وہ جیسے کسی سلطنت کا شہزادہ بنا بیٹھا تھا۔ وہ کمفرٹر میں دبکی پڑی رہی۔ اب کوئی جواب دیتی تو پھنس جاتی، نہ جواب دے کر پھنسنا زیادہ مناسب لگا۔ میرا ایسا بھی کوئی مشکل سوال نہیں ہے، اس نے کہا۔ جنت کمال، پھر پکارا۔ وہ ایسی ہوگی جیسے اپنے کان کہیں گروی رکھائی ہو۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے اٹھ کر چلا گیا۔ دروازہ بند ہوا تو جنت نے دھیرے سے آنکھیں کھول دیں۔ آئندہ میں اس سے کوئی بات نہیں کروں گی، محسن ارادہ کر لیا۔ کسی بھی سوال کا جواب نہیں دوں گی، کمزور نہیں پڑوں گی، کوئی شکوہ بھی نہیں کروں گی۔ سمجھتا ہے مجھے پھنسا لے گا؟ تکیے میں سر دے کر بہترا جھنجھلائی۔ تسلی تفشی سے، ہمت باندھنے اور ارادے باندھنے سے کچھ نہیں ہو رہا تھا۔ فارس کا لہجہ، اس کی مسکراتی نگاہیں، اس کا اشتیاق سے سوال پوچھنا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کو سن رہی تھی اور احساسات میں الجھ رہی تھی۔ اور باہر لان پولز کی روشنیوں میں فارس واشجان رات کے تک ٹہلتا رہا تھا۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی اس نے کمرے کی تمام کھڑکیاں کھول دیں، باہر کا نظارہ کرتے ہوئے انگڑائی لی، پھر کپڑے نکال کر واش روم میں گھس گئی۔ شاور لیا، کپڑے بدلے، بال خشک کر کے پونی بنائی، دوپٹہ لیا اور نکری سی باہر آ گئی۔ کچن میں معمول کی طرح ناشتے کا انتظام ہو رہا تھا۔ مسز شیرازی کیئر ٹیکر کے ہمراہ لاؤنج میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھیں۔ وہ پہلے ان کے پاس گئی، ان سے ملنے کے بعد کچن میں جا کر ناشتے کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ نگاہیں پھر بھٹکتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف گئیں۔ کلائی موڑ کر وقت دیکھا، 7:30 بج رہے تھے اور وہ ابھی تک نیچے نہیں آیا تھا۔ کہیں اس کی وہ دعا قبول تو نہیں ہو گئی کہ صبح 7 بجے سے پہلے اسے آفس جانا پڑے۔ نچلا لب دانتوں تلے دبایا اور پھر خود کو ہر لحاظ سے کمپوز کرتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ کہہ دوں گی آنٹی نے بھیجا ہے، جاؤ دیکھو میرا بیٹا ابھی تک نیچے کیوں نہیں آیا۔ آہستگی سے دستک دے کر بیڈ روم کا دروازہ کھولا، مگر اندر کوئی نہ تھا۔ بیڈ پر کوئی شکن نہ تھی، تکیے بھی ترتیب سے رکھے تھے، کمفرٹر بھی استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ رک کر راہداری میں نگاہ دوڑائی، سٹنگ ایریا میں بھی کوئی نہیں تھا۔ اس کے قدم بے اختیار اسٹڈی روم کی طرف اٹھے۔ ادھ کھلے دروازے کو آہستگی سے اندر دھکیلا تو اسے سامنے ہی کوچ پر سویا ہوا دکھائی دیا۔ لمحے بھر کے لیے تو جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ دروازے کے ہینڈل پر گرفت جمائے کتنی ہی دیر تک کھڑی رہ گئی۔ لیپ ٹاپ، موبائل، کچھ فائلز اور کاغذات قالین اور شیشے کی میز پر دھرے تھے۔ پانی کا گلاس بھی رکھا تھا، کافی کا مگ بھی۔ کیا وہ ساری رات اسٹڈی میں سویا رہا؟ وہ کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑی رہی، قریب آ کر اسے دیکھا، پھر آواز دیتے ہوئے کندھا ہلایا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ کھڑکیوں سے دھوپ سیدھا چہرے پر پڑ رہی تھی تو مندی مندی آنکھوں کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ حواس بیدار ہوئے تو اسٹڈی میں اپنی موجودگی کا احساس کر کے سیدھا ہوا۔ تاثرات ایک دم سے بدلے، غالباً اسے توقع نہیں تھی وہ اوپر آئے گی۔ تم؟ اس کی آنکھیں رت جگہ کی گواہی دے رہی تھیں۔ ہاں وہ، تم نیچے نہیں آئے تو آنٹی نے بھیجا۔ وہ ہتھیلیوں پر سر گرائے کچھ دیر تک بیٹھا رہا۔ تم یہیں سوئے رہے؟ کام کرتے آنکھ لگ گئی۔ وہ دھانے ہاتھ سے پیشانی مسل رہا تھا، آنکھیں ہنوز بند تھیں۔ 2 دن پہلے جب وہ آفس میں سو گیا تھا تو اسے تب بھی مسز شیرازی کو یہی جواب دیا تھا۔ وہ نچلا لب دانتوں میں دبائے کھڑی رہی، پھر گلاس میں پانی ڈال کر اسے دیا۔ تم چلو میں فریش ہو کر آتا ہوں، اس نے کہا۔ وہ سر ہلا کر اسٹڈی سے چلی گئی۔ ناشتے کے دوران اس کا رویہ ٹھیک رہا، ورک آؤٹ کرواتے ہوئے بھی، بس فرق یہ تھا وہ آج اسے کم ڈانٹ رہا تھا، زیادہ بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ ذہن کچھ الجھا ہوا سا لگا کہ جب وہ بات کر لیتی تو وہ چونک کر پوچھتا وہ کیا کہہ رہی تھی۔ آفس کے لیے روانہ ہوا تو گلاس والز کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور کافی دیر تک کھڑی ہی رہی۔ آفس سے واپسی پر اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اسے غیر معمولی پن کا احساس ہوا، حالانکہ کچھ بھی تو نہ بدلا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے اسے صوفے پر بیٹھ کر جوتے اتارے، کف لنکس اور گھڑی ڈریسنگ ٹیبل پر رکھی تو ادراک ہوا اس کی پرفیومز اور لوشنز وغیرہ غائب تھے۔ سوچ میں الجھتے ہوئے وارڈروب سلائڈ کی تو خالی ملی، اس کے کپڑے، جوتے، ٹائیاں کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے حیران ہوا۔ ذہن میں ایک ممکنہ خیال نے سر اٹھایا تو اس کا سر نفی میں ہلا، مگر اگلے ہی پل وہ جوتے پہن کر سیڑھیاں اترتا نیچے آ گیا تھا۔ مسز شیرازی لونج میں بیٹھی تھیں، ملازمہ ان کے لیے کپ میں چائے ڈال رہی تھی۔ جنت کی تلاش میں نگاہ دوڑاتے ہوئے اسے راہداری کا رخ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ کمرے پر دستک دیتا اس کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کا سارا سامان کارپٹ پر دھرا تھا اور وہ بالکل سامنے نیچے بیٹھی
اس کے جوتے ترتیب سے رکھ رہی تھی اور اتنا مگن ہو کر کام کر رہی تھی کہ نہ دستک سنائی دی تھی اور نہ ہی اس کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ سینے پر بازو باندھے وہ خوشگوار حیرت سے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اس کے عقل میں بے حد قریب پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ میں ابھی عدیل کو کال کرنے والا تھا، میرے کمرے سے کچھ سامان چوری ہو گیا ہے۔ اتنے قریب سے اتنے اچانک آواز آنے پر وہ ایک دم بھکلائی، سنیکرز چھوٹ کر نیچے گرے۔ تم کب آئے؟ گھبرا کر پوچھا۔ کافی دیر ہو چکی ہے، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ تم اتنی بیزی تھی تمہیں پتہ ہی نہیں چلا؟ جنت حواس فاقدہ سی اسے دیکھ کر رہ گئی، ایک دائرانہ نگاہ کمرے میں دوڑائی، پھر فرصت سے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر جو مسکراہٹ تھی وہ اسے لب بھینچ کر دبا رہا تھا۔ کیا آپ بتانا پسند کریں گی؟ میرے جوتے، کپڑے، ٹائیاں خود چل کر نیچے آئی ہیں یا آپ انہیں لائی ہیں؟ جنت کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں، ساری پلاننگ کا بیڑا غرق ہو گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا وہ اپنے بیڈ روم میں اس کا سامان سیٹ کرنے کے بعد میسج کر کے بتائے گی کہ اب وہ کمرہ شیئر کر سکتا ہے، لیکن شومائی قسمت کہ وہ آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا اور اب اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کوئی جرم کرتی ہوئی رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ اگر آپ لائی ہیں تو پھر کیوں لائی ہیں؟ لہجے میں کس قدر معصومیت تھی، جیسے وہ نہ جانتا ہو وہ کیوں لائی تھی۔ وہ میں ذہن خالی ہو گیا، لفظ رہے نہ جملے بنے، اور وہ اس کی کیفیت سے خط اٹھاتا اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا کہ جواب دینے کے لیے جتنا وقت درکار ہے لے لوں، مجھے بھی یہاں سے جانے کی کوئی جلدی نہیں۔ جنت کو جی بھر کے رونا آیا، خود کو جس سچویشن میں پھنسا لیا تھا اس کا آسان ترین حل بھی اسے بے انتہا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کے تاثر سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ ہاں وہ تم کیا؟ وہ میں اپنا روم شیئر کرنے کی اجازت دے رہی ہوں تمہیں۔ فارس نے بھومیں اچکائیں۔ لیکن میں نے تم سے اجازت کب مانگی؟ اور جنت کو لگا جیسے آس پاس بہت سے دھماکے ہوئے ہوں۔ وہ آنکھوں کے سامنے اس عزت افزائی پر تارے سے چمک اٹھے تھے۔ اس دن تو بڑا کہہ رہے تھے کمرے میں دل نہیں لگ رہا۔ ساری مروت لحاظ بلائے طاق رکھتے ہوئے وہ اس پر پھٹ پڑی۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ قدرے حیرت سے سیدھا ہوا۔ دل میں جگہ نہیں دے سکتی تو کمرے میں دے دو، سلگ کر یاد دلایا۔ چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ میں ایسی کوئی بات کر ہی نہیں سکتا۔ بے یقینی کی انتہا۔ جھوٹا۔ جنت نے گود میں جو کوٹ رکھا تھا اسے اٹھا کر کلین پر پٹھا۔ سوفیشا اٹھ کر ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ فوراً ہی حاضر ہوئی۔ یہ سارا سامان ابھی کے ابھی صاحب کے کمرے میں پہنچاؤ، جھٹ سے حکم صادر کیا، مگر ملازمہ فارس کی تھی۔ اس کے ایک ہی اشارے پر جنت کے حکم کو مکمل نظر انداز کرتی کمرے سے چلی گئی۔ جنت کا پارا مزید چڑھ گیا، مڑ کر اسے دیکھا۔ اب تم جاؤ یہاں سے، سخت لہجے میں اسے حکم صادر کیا۔ آنکھوں میں ہلکی سی نمی، منہ میں سکڑی ہوئی، لب بھینچے ہوئے۔ وہ چند لمحوں تک کھڑا رہا، اگلے ہی پل اپنے اور اس کے مابین فاصلے کو ختم کرتے ہوئے خود سے لگا لیا۔ وہ اس کی اس حرکت پر اپنی جگہ تھم گئی۔ تھینک یو سو مچ مجھے اجازت دینے کے لیے۔ آواز مدھم اور گہری تھی۔ جنت کا غصہ یکایک ٹھنڈا ہوا، تاثرات میں نرمی اتر آئی۔ الگ ہو کر اس نے دونوں ہاتھوں سے بالوں کو پیچھے کیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا آج مجھے سرپرائز ملنے والا ہے تو میں شاید بہت دیر سے گھر آتا۔ اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا۔ ہاں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کورٹ نہیں جاؤں گی۔ اپنی حفت چھپانے کو دھڑلے سے کہہ دیا۔ وہ ہنس دیا۔ آف کورس میں ایسا کچھ سوچ ہی نہیں رہا۔ وہ اسے نظر انداز کرتی کہیں اور دیکھنے لگی۔ مجھے چینج کرنا ہے، فارس نے کہا۔ اس نے وارڈروب سے کپڑے نکال کر اسے دیے اور وہ اٹیچ باتھ روم میں چلا گیا۔ جنت کچھ دیر تک اپنی جگہ کھڑی رہی، پھر لبوں پر مسکراہٹ لیے اپنا بقیہ کام سمیٹنے لگی۔ اگلے دن وہ آفس سے جلدی واپس آ گیا تھا۔ گھر پہنچ کر ملازموں سے پتہ چلا اس کی زوجہ محترمہ اپنی ساس کے ساتھ زید کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ وہ سیدھا آفاق ہاؤس چلا گیا۔ واچ مین نے اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ بڑے ہی لیے دیے سے انداز میں اندر داخل ہوا۔ سرسبز لان کے وسط میں ایک جگہ اسٹیج تیار کیا گیا تھا۔ تیلگو تھیم میں کرسیاں میزیں سجائی گئی تھیں۔ مہمان خواتین اور ان کے ڈھیر سارے بچے، ہر طرف شور شرابہ۔ بچے لان میں بھاگتے کھیل رہے تھے۔ سوزی مہمان خصوصی تھی، اتنی لاڈلی کہ تقریباً ہر بچہ اس سے گود میں لیے پھرتا تھا۔ کیک کاٹا جا چکا تھا، تحفے وصول ہو چکے تھے۔ اب یقیناً مہمانوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا۔
اس کی نظر مسز شرازی پر پڑی۔ وہ زید کی دادی سے مخوع گفتگو تھی۔ وہ آنکھوں میں ذرا سی بھرمی لیے اپنی بیوی کو کھوجنے لگا اور تب ہی وہ اسے نظر آ گئی۔ آسمانی رنگ کے ڈھیلے ڈھالے کپڑوں میں ملبوس، بالوں کی پونی بنائے، وہ گلاس ڈور سے نکل کر مسز شرازی کی طرف جا رہی تھی۔ زویا اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ اقصیٰ مسز شرازی کے پاس کھڑی بڑے مزے سے اپنی CCTV آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی کہ یکایک نظر فارس واجدان پر پڑی۔ آپ بھی! اس کے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ جنت زویا کے جوتوں کے تسمے باندھ رہی تھی، ڈر سی گئی۔ کیا ہوا؟ بھوت دیکھ لیا کیا؟ سمجھے بھوت ہی دیکھ لیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے وہ وہاں۔ اپنا بازو سیدھا کر کے اشارہ کیا۔ فارس صاحب! جنت چونک کر اٹھ کھڑی ہوئی، مڑ کر بیرونی گیٹ کی جانب دیکھا اور اگلے ہی لمحے فارس واجدان پر نظر پڑتے ہی اسے خوشگوار حیرت نے گھیر لیا۔ میں آتی ہوں کہہ کر وہاں سے نکل آئی۔ فارس واجدان کے قریب پہنچنے تک آنکھوں کے چمک، مسکراہٹ اور مسرت کے تمام رنگ چھپا لیے۔ ارے تم یہاں؟ گردن اونچی کیے جی بھر کے حیران ہوئی۔ ہاں میں یہاں۔ حیرت ہے، تم نے تو کہا تھا تم نہیں آؤ گے۔ دیکھ لو، اس سے جتایا، پھر ہاتھ سے اسے دور رہنے کا اشارہ کیا۔ اگر سوزی کے ساتھ وقت گزار کر آ رہی ہو تو۔ مگر وہ اس کے بالکل پاس آ کھڑی ہوئی، داہنے ہاتھ کو سامنے کیا، درمیان والی انگلی میں گلابی رنگ کی پلاسٹک کھلونا انگوٹھی سجی ہوئی تھی۔ کیسی ہے؟ آنکھوں میں بچوں جیسا اشتیاق لیے پوچھا۔ بٹن دباؤ تو لائٹ بھی چلتی ہے۔ فارس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ مجھ سے کہا ہوتا میں ایسی 1000 لا دیتا۔ مجھے ایک ہی چاہیے تھی اور وہ زید نے مجھے دے دی، اترا کر کہا۔ تمہیں اب اپنے فیونسی کی سیکیورٹی کا انتظام کرنا چاہیے، اسے سنجیدگی سے کہا، اور وہ ہنس دی۔ آنکھوں میں زندگی کی رمق تھی، چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ اور یہ خوشی کس لیے تھی؟ اس کی آمد کی وجہ سے یا پھر ویل اف یو ایکسکیوز می، میرے فیونسے کو نہیں پسند میں اس کے علاوہ کسی سے بات کروں؟ ایک ادا سے کہہ کر جانے کو مڑی، مگر فارس اسے بازو سے پکڑ کر روک لیا۔ تمہارے فیونسے سے میں بعد میں نمٹ لوں گا، لیکن اگر آپ کو یاد ہو آج آپ کی اپوائنٹمنٹ ہے۔ ہاں جی یاد ہے مجھے۔ مسز شرازی نے ان کی جانب دیکھا تو فارس سے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ انہوں نے اشارے سے اسے جانے کی اجازت دی۔ اور میں نے یہ بھی کہا تھا ڈنر باہر کریں گے۔ وہ اسے بازو کے اثار میں لیے دائیں طرف پلر کی اوٹ میں ہو گیا تھا۔ تمہاری وجہ سے ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں سکی۔ وہ دیوار کے ساتھ پشت ٹکائے کھڑی ہو گئی، سر اٹھا ہوا تھا، آنکھیں چمک رہی تھیں۔ ابھی اقصیٰ کو بلا کر پوچھوں تو پتہ چلے تم نے کیا کچھ کھا لیا ہے۔ نہیں، پکی بات ہے، صرف زید کے ساتھ تھوڑا سا کیک کھایا تھا۔ اور اس سڈے کو جانے کیسے بھنک پڑی کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہاں آ گیا۔ جنت جی! فارس اور اس کے درمیان زبردستی گھس کر کھڑا ہو گیا۔ تمہارا فیونسے اپنی فٹنس کا بالکل خیال نہیں رکھتا، اسے بھرمی کا اظہار کر کے تبصرہ کیا۔ جنت نے اسے کونی دے ماری، آنکھوں ہی آنکھوں میں گھری دی کہ بچے کے احساسات کا خیال کر لو۔ انہوں نے کیا کہا ہے ابھی؟ زائد کی شکی گھوریاں۔ کہہ رہے ہیں آپ بہت اچھے لگ رہے ہو۔ میں نے یہ کب کہا؟ وہ بھنا گیا۔ جنت نے چہرہ موڑ کر اسے گھورا۔ تم بچوں کے ساتھ بالکل بچے ہی بن جاتے ہو۔ تم مجھے الزام دے رہی ہو؟ اس پانڈا کو دیکھا ہے؟ ہاتھ سے زید کی طرف اشارہ کیا، اور زید جو اپنی سالگرہ کی مناسبت سے سچ مچ میں ایک پانڈا کے گیٹ اپ میں تھا، کھڑا رہ گیا۔ پھر لڑنے مرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر جنت نے اسے بیچ راستے میں روک لیا۔ چھوڑو انہیں، یہ تو ہیں ہی ایسے۔ آپ تو اتنے کیوٹ، اتنے پیارے لگ رہے ہو، اور پانڈا تو ہے ہی میرا فیوریٹ۔ زید کے ننھے سے دل کو ذرا تسلی ہوئی، ناک سکیڑ کر فارس کو جلتی سلگتی نگاہوں سے دیکھا۔ اس کے پاپا بھی وہیں آ گئے۔ مبارک ہو آپ کو، فارس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا۔ جنت کے ممکنہ سسر کہکا لگا کر ہنسے۔ سچ میں تم نے سب مس کر دیا، بہت انجوائے کیا ہم نے۔ جنت جی یہاں سے چلے نا۔ زید اس کا ہاتھ کھینچے جا رہا تھا۔ آپ کو اپنے بیٹے کی سیکیورٹی اب دگنی کر دینی چاہیے، اس سے مشورہ دیا۔ وہ زور سے ہنسے۔ دل بڑا کرو یار، خوش تھپ تھپا کر تسلی دی۔ اب بچوں کی خوشی تھی، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بڑے موڈ میں تھے۔ آؤ بیٹھو۔ نہیں اب چلتے ہیں، ہاسپٹل جانا ہے، 4 بجے کا اپوائنٹمنٹ ہے، پھر کبھی وقت نکال کر آؤں گا۔ وہ ان سے بات کرتے ہوئے باہر چلا گیا تھا۔ جنت مسز شرازی کے پاس آ گئی، اپنا پرس اٹھایا، مسز آفاق سے اجازت لی، زویا کو پیار کیا اور زید سے چھپ چھپا کر بڑی مشکل سے باہر آئی تو فارس گاڑی میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ زید اس کے پیچھے پیچھے باہر آ گیا۔ پہلے تو اس سے اس بات پر شور مچایا
کہ وہ اتنی جلدی کیوں جا رہی ہے، اور جب جنت نے ہاسپٹل جانے کا بتایا تو کچھ نرم پڑا۔ میں کل اسکول کے بعد آپ سے ملنے آؤں گا، پھول بھی لاؤں گا۔ اسٹیئرنگ وہیل پر گرفت جمائے فارس سے تب کر اسے دیکھا۔ جنت پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی اور وہ دروازہ بند نہیں کرنے دے رہا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، ضرور آنا، میں آپ کا انتظار کروں گی۔ کارڈز کھیلیں گے، ڈرائنگ بنائیں گے اور سٹوریز بھی پڑھیں گے۔ اسے بہت پیار سے بہلا رہی تھی۔ اور آپ اپنی رنگ کا بہت خیال رکھنا، ان کو بالکل مت دینا۔ اشارہ فارس کی طرف تھا۔ ہاں، اس کا تو جیسے اب یہی کام رہ گیا ہے، پلاسٹک کی انگوٹھیاں چوری کرنا۔ وہ جبڑے بھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہاں ہاں ضرور، کسی کو نہیں دوں گی، سنبھال کر رکھوں گی۔ سنبھال کے مت رکھیے گا، پہنی رہیں، اگر سیل ختم ہو جائیں تو میں نیل لا دوں گا۔ اور اگر انہوں نے چھوٹے سے ہاتھ سے فارس کی طرف اشارہ کیا، کچھ کہا نا تو مجھے بتائیے گا۔ اقصیٰ جانے کہاں سے گزر رہی تھی کہ نظر گیٹ پر پڑی اور بھاگی بھاگی چلی آئی۔ زید کو پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ آپ کو آپ کی ماما بلا رہی ہیں، جلدی سے جائے، سویا نے گفٹ کھول لیا ہے۔ اللہ حافظ جنت جی۔ وہ بڑے سوبر طریقے سے ہاتھ ہلا کر پیچھے ہٹا۔ اقصیٰ نے فوراً سے آگے بڑھ کر دروازہ بند کیا اور اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ جنت بڑی فرصت سے اس کی طرف مڑی۔ وہ پیشانی پر بل ڈالے بیٹھا تھا۔ تو اس نے کہا، تو یہ منگنی توڑ دو۔ سیدھا سیدھا حکم صادر ہوا۔ وہ ہنسنے لگی۔ تم جیلس ہو رہے ہو؟ میں بھلا کیوں جیلس ہونے لگا؟ وہ چڑ گیا۔ وہی تو میں پوچھ رہی ہوں، تم ایک بچے سے کیوں جیلس ہو رہے ہو؟ اس کے تاثرات سے ہاتھ اٹھایا۔ بچہ، حرکتیں دیکھی ہیں اس کی؟ اس عمر میں منگنی کے خواب دیکھ رہا ہے۔ دیکھیے مسٹر فارس، میں برداشت نہیں کر سکتی کوئی میرے فیانسے کے بارے میں ایسی بات کرے۔ ہاں ہاں جانتا ہوں، تمہارا دل، گردہ، جان سب کچھ ہے وہ۔ فارس نے سلگ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ آنکھوں میں شرارت اور لبوں پر مسکراہٹ لیے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ جانے دل میں سرور کی کیفیت کیوں تھی؟ اس لیے کہ فارس اس کے کہنے پر وہاں آ گیا تھا، یا پھر اس لیے کہ اس کے تاثرات بھی زید سے مختلف نہ تھے؟ وہ سوچ کر مسکراتی رہی۔ ہاسپٹل میں چیک اپ کے بعد وہ اسے ریسٹورنٹ لے آیا تھا۔ مینیو کارڈ ہاتھ میں لیے جنت نے اپنی من پسند ڈشز آرڈر کی، اور جب وہ کھانا کھا رہی تھی تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ہلکی پھلکی سی گفتگو جاری تھی، مسز شیرازی کی باتیں، سالگرہ پارٹی کے انتظامات پر تبصرہ تھا، آئمہ کی یونیورسٹی کے چند ایک قصے تھے۔ وہ سوال کرتا جا رہا تھا اور وہ بولتی جا رہی تھی۔ معمول کے برعکس وہ اسے بہت خوشگوار موڈ میں لگی۔ کھانے کے بعد چائے منگوائی گئی، اور اب وہ اپنا کپ ہاتھوں میں لیے بیٹھی تھی جب فارس سے جیب سے محملین باکس نکال کر اس کے آگے رکھا۔ چائے کا گھونٹ لیتے وہ یکایک رک گئی تھی۔ کپ اس نے میز پر رکھ دیا۔ یہ میں نے لندن میں تمہارے لیے لیا تھا، فارس نے کہا۔ اسے اندازہ نہیں تھا وہ اس گفٹ پر اب کیا کرنے والی تھی۔ شاید وہ گزری ہوئی چند ایک باتوں کا حوالہ دے کر غصہ اتارتی، یا شاید انکار کر دیتی، مگر اس نے کچھ بھی کہے بغیر محملین ڈبیاں کھول لی۔ اندر سونے کا خوبصورت اور نفیس سا بریسلیٹ رکھا تھا، ایک پھول جس میں ننھا سا دل اور ٹرائنگل بنا تھا۔ پھول کے دونوں سروں پر گول نگینے تھے جو ایک باریک زنجیر سے جڑے ہوئے تھے۔ آنکھوں میں ہلکی سی ستائش لیے اس سے بریسلیٹ اٹھا لیا۔ اس کے تاثرات اور رویے سے اپنے اندر سکون کی سی کیفیت محسوس کرتے ہوئے فارس نے ہاتھ بڑھایا۔ میں آئے؟ اس نے جیسے اجازت چاہی۔ جنت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بریسلیٹ اس کے حوالے کر کے اپنا بایاں ہاتھ آگے کر کے دیا۔ ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے بریسلیٹ پہنایا۔ اس کی نازک کلائی پر وہ زنجیر سج گئی۔ تھینکس، اس نے کہا۔ تمہیں پسند آیا؟ بہت، لیکن میرے فیانسے کی انگوٹھی زیادہ پیاری ہے، وہ اسے چڑھانے کو بولی۔ لیکن میرا گفٹ زیادہ پائیدار ہے۔ زید نے مجھے یہ رنگ بہت دل سے دی ہے۔ زید کا دل بہت چھوٹا ہے، میرا دل بہت بڑا ہے۔ اب وہ اسے یہ نہیں کہہ سکتی تھی، اس کا دل بڑا نہیں تھا۔ کتنا بڑا ہے؟ وہ مسکرا کر رہ گیا۔ اسے خوشی تھی کہ جنت کمال نے اس کی طرف سے دیا جانے والا وہ پہلا تحفہ حق کی طرح وصول کیا تھا۔ معمول کی طرح وہ فارس واجدان کے ساتھ جم میں موجود تھی۔ روزمرہ کے تمام ورک آؤٹ کرنے کے بعد تھکی ہاری سی ٹریڈ مل پر کھڑی تھی اور عجلت میں قدم اٹھاتی بار بار ٹائم دیکھ رہی تھی۔ مڑ کر پیچھے دیکھا تو فارس موبائل کان سے لگائے بات کرتا ہوا نظر آیا۔ پشت اس کی طرف تھی۔ نچلا لب دانتوں تلے دبائے وہ بٹن آف کر کے اتر گئی۔ خیال تھا اسے پتہ نہیں چلے گا، مگر اسی وقت کال سے فارغ ہوتے ہی وہ اچانک مڑا اور پھر واچ بینڈ پر ٹائم دیکھتا اس کے پاس آ گیا۔ 3 منٹ باقی تھے۔ نہ نہیں تو دوبارہ کرو اور پورے 15 منٹ تک۔ لہجے میں ذرا سی سختی تھی۔ کیا؟ وہ ایک دم سے چیخی۔
یہ پہلے دن سے طے تھا کہ تم جب بھی کوئی ورک آؤٹ بیچ میں چھوڑ دو گی تو تمہیں سزا ملے گی۔ صرف 3 منٹ باقی تھے، وہ احتجاجاً چلائی، مگر فارس سے سنی انسنی کی اسے دوبارہ ٹریڈ مل پر کھڑا کر دیا۔ 15 منٹ تو جیسے اس کے لیے 15 گھنٹے ہو گئے۔ سزا ختم ہو گئی مگر غصہ ختم نہ ہوا، ناراضی ختم نہ ہوئی۔ وہ آفس چلا گیا تو سیدھا مسز شرازی کے پاس پہنچ گئی۔ صرف 3 منٹ پہلے اتر گئی تھی میں آنٹی، صرف 3 منٹ، اور اس نے 15 منٹ بڑھا دیے۔ مسز شرازی کو خوب شکایت لگائی، بتاتے ہوئے بھی رونا آ رہا تھا۔ انہوں نے اس کے سامنے فون کر کے فارس کی کلاس لی۔ ممی وہ ورک آؤٹ کرتے ہوئے بالکل سیریس نہیں ہوتی۔ اسپیکر آن تھا تو آواز اس نے بھی سنی، صدمے سے منہ کھلا۔ جھوٹ کہہ رہا ہے یہ، تڑپ کر دفاع کیا۔ میں اتنی محنت کرتی ہوں۔ آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ یہ چاہتی ہے سبھی ورک آؤٹ 1 منٹ میں کر کے فارغ ہو جائے ممی، کیا یہ پاسبل ہے؟ وہ کہہ رہا تھا اگر اس سے 3 منٹ مس ہوئے تو تمہیں صرف 3 منٹ ہی زیادہ لینے چاہیے تھے۔ تم نے میری بہو کو پورے 30 منٹ ٹریڈ مل پر کھڑے رکھا۔ دس از ناٹ فیئر۔ وہ اب موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں بھر لائی تھی تو وہ فوراً سے اس کی حمایت میں اتری۔ ممی یہ اس کی سزا تھی، اب کیا میں اس سے یہ کہتا 10 دفعہ الف بے لکھ کر دکھاؤ؟ وہ ان کی ڈانٹ سن کر نرمی سے بات کر رہا تھا۔ وہ لاجواب ہوئی، پھر سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سر جھکائے وہ آنسوں کو پرے دھکیل رہی تھی۔ انہیں اس پر ترس آیا۔ تم درگزر کرتے تھے بیٹا؟ روز کرتا ہوں ممی، آپ اس سے پوچھیں۔ کل اس نے 10 بار بائسپ ورک آؤٹ کرنا تھا اور اس نے صرف 6 بار کیا۔ 2 منٹ کی بریک ہوتی ہے، یہ پورے 5 منٹ لیتی ہے۔ روز مجھے اسے گھر کے کسی کونے سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر جم لے جانا پڑتا ہے۔ 15 منٹ تو ایسے ضائع ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ اچھی طرح سے جانتی ہے میرا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اتنی ساری شکایتیں! جنت کو صدمہ ہوا، دکھ ہوا، سر جھکتا گیا۔ مسز شرازی اسپیکر آن کرنے پر پچھتائیں۔ خیر جو بھی ہے، انہوں نے لہجہ سخت کیا، تمہیں میری بہو کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسری طرف خاموش ہوا۔ فارس ٹھیک ہے، میری بات کروائیں اس سے، آئندہ الف پہ لکھوا لیا کروں گا، پھر نہ کہے 100 دفعہ کیوں لکھوا رہا ہوں۔ آنٹی اس کو دیکھیں، چڑ کر سر اٹھایا۔ مسز شرازی کے لیے مسکراہٹ دبانا مشکل ہو گیا۔ فارس، مصنوعی حفیظ اس کا نام لیا، اس سے کہیں مجھ سے بات نہ کرے اب کبھی۔ وہ رونی صورت لیے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ مسز شرازی اسے دیکھ کر رہ گئیں۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کی، پھر کپڑے بدل کر باہر آئی اور مسز شرازی سے اجازت لے کر حفصہ کے ہمراہ پارک چلی گئی۔ فارس سے ناراض سی تو نہ اس سے بات کر رہی تھی نہ اس کی کال ریسیو کر رہی تھی۔ کچھ وقت کھلی فضا میں بتانے کے بعد گھر کی طرف روانہ ہوئی تو سڑک کے عین کنارے اس کی گاڑی آ رکی۔ تمہارا تو ایک ایک لمحہ قیمتی ہے نا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ سلگ کر پوچھا۔ اقصیٰ پیچھے تھی۔ جنگلہ عبور کر کے باہر آئی تو فارس کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس کے صاحب اس وقت یہاں؟ بیٹھو۔ فارس نے اس کے لیے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا۔ اقصیٰ ساتھ تھی تو وہ ضبط کر کے بہت خاموشی سے بیٹھ گئی۔ موڈ پوری طرح سے آف تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا آپ ہی، دروازہ بند کر کے اقصیٰ نے کہا، ہاتھ بھی ہلائے، گڈ لک اور تھمس اپ بھی دکھائے۔ کیوں تمہاری مالکن کیٹو سر کرنے جا رہی ہے؟ کھڑکی کا شیشہ نیچے کر کے فارس نے جھاڑا۔ اقصیٰ بے طرح سے گڑبڑائی۔ نہیں وہ میں یہاں سے سیدھا گھر جاؤ، تحکم سے کہا۔ وہ موتب سی شریف بچوں کی طرح ناک کی سیٹ میں رپورٹ کی طرح چلتی گئی، بھولے سے بھی مڑ کر نہ دیکھا۔ فارس نے گاڑی ریورس کی۔ جنت کھڑکی کی طرف رخ کیے چپ بیٹھی رہی، وہ بھی خاموش رہا۔ ابھی تک ناراض ہو؟ مین روڈ پر گاڑی ڈالتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ بات مت کرو مجھ سے۔ مگر کیوں؟ وہ دھیرے سے مسکرایا۔ تم نے آنٹی کو میری اتنی شکایتیں لگائیں۔ اصل غم یہ تھا۔ تم بھی تو لگاتی ہو۔ گڑبڑا کر اسے دیکھا۔ میری بات الگ ہے۔ تمہاری بات الگ کیوں ہے؟ اپنا منہ بند کر کے اس سے اپنا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ اچھا آئی ایم سوری، آئندہ ان سے کچھ نہیں کہوں گا۔ تمہیں لگتا ہے میں صرف اس بات پر ناراض ہوں کہ تم نے میری شکایتیں لگائیں؟ تو اور کس بات پر ناراض ہو؟ کیا تم نہیں جانتے؟ صدمے سے دکھ سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم نے مجھے 25 منٹ ٹریڈ مل پر واک کروائی، تم نے؟ فارس نے گہری سانس لی۔ اب میں اس کے لیے سوری نہیں کر سکتا، صاف کہہ دیا۔ چند لمحوں تک اسے سخت نظروں سے گھورتی رہی، پھر اپنا رخ بدل گئی۔ کیا بہت تھک گئی تھی؟ خاموشی۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی سوری، لیکن وعدہ کرو
آئندہ کوئی بھی منٹ مس نہیں کرو گی؟ مکمل خاموشی۔ پیزا ہٹ چلیں؟ مڑ کر پوچھا، لیکن وہ جیسے وہاں تھی ہی نہیں۔ لانگ ڈرائیو کے بارے میں کیا خیال ہے؟ خوب باتیں کریں گے۔ اس کا سر کھڑکی کی طرف ہی رہا، وہ اسے رج کے نظر انداز کر رہی تھی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ خاموشی۔ وہ مین روڈ پر گاڑی ڈالے ہوئے تھا، گہری سانس کھینچ کر موڑ کاٹنے لگا تو آواز آئی، کھلا دو۔ ویسے ہی روٹھی ہوئی سی آواز، اکھڑا ہوا سا انداز۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر گیا، جو آپ کا حکم، لیکن گاڑی میں ہی کھائیں گے، اس نے کہہ دیا۔ فارس سے سر ہلایا۔ گاڑی پارک کر کے وہ آئس کریم لینے چلا گیا۔ کھڑکی کی طرف رخ کیے وہ اسے آئس کریم پارلر میں داخل ہوتا دیکھ سکتی تھی۔ ایسے ہی خیالوں میں گم اس کی باتیں سوچ رہی تھی جب سامنے ایک سفید گاڑی آ رکی۔ دروازہ کھول کر سفید ٹراؤزرز پر سرخ رنگ کی شرٹ زیب تن کیے ادینہ زبیر باہر نکلی۔ گلاسز اپنے بالوں میں اٹکائے ہوئے پرس کندھے پر ڈالا اور موبائل کان سے لگائے ہنستے ہوئے عجلت میں قدم اٹھاتی اندر داخل ہو گئی۔ جنت کی سانسیں تھم گئیں، دل رک گیا۔ ایک دم سے خود پر طاری اس جمود کو توڑتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ حرکت غیر ارادی تھی، اس کا رخ گلاس ڈور کی طرف تھا۔ وہ جیسے ادینہ زبیر سے پہلے فارس واجدان تک پہنچ جانا چاہتی تھی۔ شیشے کی دیواروں سے اندر کا منظر نمایاں تھا۔ اس کے قدم زمین پر جم گئے، نگاہیں ایک ہی مقام پر ٹھہر گئیں۔ فارس واجدان کے ساتھ ادینہ زبیر موجود تھی، اس کی نفیس انگلیوں کی گرفت فارس کے بازو پر، اس کی دل فریب نگاہیں فارس کے چہرے پر تھیں۔ منظر واضح ہو کر اگلے ہی پل دھندلا گیا۔ وہ ایک دم سے پیچھے ہٹی، خود پر قابو پاتی واپس پلٹی، دروازہ کھول کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مٹھیاں سختی سے بھینچ گئیں۔ ماہین اور برہان۔ ذہن کے پردے پر کئی منظر لہرائے، کئی باتیں یاد آئیں، کئی خدشے، کئی وسوسے، کئی خوف سے لپٹے وہمیں اس کے اندر سما گئے۔ وہ اندر تک ہل گئی۔ میری زندگی میں کوئی عورت نہیں ہے۔ اس سے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ 3 سے 5 منٹ کا دورانیہ جو کہ بڑھتا گیا، 7 منٹ، 9 منٹ، 15 منٹ۔ ادینہ زبیر کی گاڑی سامنے ہی کھڑی تھی، فارس واجدان باہر نہ آیا۔ اس کا دم گھٹنے لگا، اسے وحشت سی ہونے لگی۔ یکایک شیشے پر دستک ہوئی، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ فارس نے شیشہ کھولنے کا اشارہ کیا تھا، اس نے کپ کپاتی انگلیوں سے دروازہ کھول دیا۔ سوری، تھوڑا لیٹ ہو گیا، کہہ کر دونوں کپ اس کی طرف بڑھائے جو بغیر کسی تردد کے اس نے لے لیے۔ لمحے بھر کے لیے اس کا چہرہ دیکھ کر چونکا تھا، پھر گھوم کر سیٹ پر آ بیٹھا۔ تمہیں کیا ہوا؟ پوچھے بنا نہ رہ سکا۔ کچھ نہیں، کور اتار کر اس نے چمچہ نکال لیا۔ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ ہاں، وہ کہہ کر آئس کریم کھانے لگی۔ اسے چند لمحوں تک اسے دیکھا، پھر اپنی آئس کریم گلاس اسٹینڈ پر رکھ دی۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے چمچ خود بھی لے رہا تھا۔ گاڑی میں پہلے صرف خاموشی تھی، مگر اب تو جیسے سناٹا اتر آیا تھا۔ گھر چلیں؟ وہ کہہ رہی تھی۔ فارس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آج کے دن کے لیے اس کے پاس بہت سے پلان تھے، مگر میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، وہ اب کہہ رہی تھی۔ اس نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کا رخ گھر کی طرف موڑ دیا تھا۔ بات سن رشیدہ۔ شام میں فرصت ملتے ہی روبی اس کے گھر پہنچ گئی تھی۔ 2 بار خط لکھ کر اس کے ذریعے بھجوا چکی تھی اور ان 2 ماہ میں تاحال کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ فون نمبر کمپنی کا تھا، سو ڈائریکٹ بچے کے چچا سے بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اب اس نے تیسری بار خط لکھا تھا، کافی ساری صورتیں، دعائیں پڑھ کر پھونکی کہ یہ خط کسی طرح بچے کے چچا کو مل جائے، مگر رشیدہ نے اب کے صاف منع کر دیا۔ نہ بھائی نہ، اس نے ہاتھ اٹھایا، اپنے گھر والے سے کٹ نہیں کھانی مجھے۔ 2 بار وہ تیرا خط دے آیا ہے، اب کہوں گی تو چٹیا سے پکڑ لے گا۔ بس یہ آخری بار، دیکھ تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ رشیدہ نے سچ ہو کر اسے دیکھا۔ تو یہ کیا پرائے پھڈوں میں ٹانگ اڑائے جا رہی ہے؟ عقل مانتی ہے کہ اس کے چچا کو بالکل اس کی خبر نہیں ہوگی؟ روبی لاجواب ہو گئی۔ ہو سکتا ہے اسے تیرے خط مل رہے ہوں اور وہ پھر بھی نہ آنا چاہتا ہو، میں مان ہی نہیں سکتی میرا خط پڑھ کر کسی کو احساس نہیں ہوگا۔ اور ہنسی ہوئی۔ دیکھ، رشیدہ نے گہری سانس لے کر کہا، یہ جن کے گھر میں یہ بچہ رہ رہا ہے، یہ اس کے رشتہ دار ہیں۔ یہ جو پیسے کھا رہے ہیں وہ اس کا سگا ماموں ہے، جس نے اسے یہاں چھوڑ رکھا ہے وہ اس کی سگی ماں ہے، اور جو پیسے بھیج کر یہ سمجھ رہا ہے کہ ذمہ داری پوری کر دی وہ اس کا سگا چچا ہے۔ اب تم بتا مجھے، کس کس سے لڑے گی، کس کس میں احساس جگائے گی؟ جب ماں ہی بے حس ہے تو اور کون احساس کرے گا؟ میں کر رہی ہوں نا احساس۔
اور یہاں رشیدہ لاجواب ہو گئی۔ وہ اتنا چھوٹا سا ہے رشیدہ، میرا تو اسے دیکھ کر کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس کو تو کچھ پتا بھی نہیں ہے اس کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے، نوکروں سے بھی بدتر زندگی ہے اس کی۔ رشیدہ ٹھنڈی آنکھ بھر کے رہ گئی۔ اس لڑکی کو سمجھانا فضول تھا۔ حد دے کر وہ گھر آ گئی۔ ذہن مختلف خیالات کی اماجہ کا بنا ہوا تھا۔ 3 حد 3 کوششیں۔ اب کہ اس نے سوچ لیا تھا جواب نہ ملا تو وہ بچے کو اٹھائے خود اسلام آباد اس کے چچا کے پاس چلی جائے گی، مگر یہ منصوبہ زیادہ خطرناک تھا۔ ناکامی کے چانسز زیادہ تھے۔ بچے کے اس طرح گھر سے غائب ہونے پر زیادہ مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ اغوا اور چوری کا الزام لگ سکتا تھا، اس کی ماں کے لیے مسئلہ ہو سکتا تھا، اور پھر اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہ تھی کہ چچا بچے کو قبول کر لے گا۔ عین ممکن ہے وہ اسے واپس یہیں بھیجوا دے۔ کیا خبر رشیدہ سچ ہی کہتی ہو، چچا نے جان بوجھ کر اس معصوم بچے کو یہاں چھوڑ رکھا ہو۔ جوش سے سوچتے سوچتے وہ ہوش میں آ گئی۔ اللہ سونا، کوئی تو حل ہو، بس کسی طرح یہ حد مل جائے، اس گھر کے مالک کو مل جائے، مالکن کو مل جائے، کسی کو تو مل جائے، کوئی تو اس کے لیے آ جائے۔ اس نے سادگے دل سے یہ دعا کی تھی اور اس کی یہ دعا قبول کر لی گئی تھی۔ سرد ہوا کا جھونکا سرسرا کر گزرا تھا۔ وہ درختوں کی چھاؤں میں بینچ پر بیٹھی تھی۔ سامنے ہی ٹریک پر اسے ہر عمر کے لوگ نظر آ رہے تھے۔ اقصیٰ بھی یہیں کہیں ٹہل رہی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے سر اٹھایا۔ موبائل پر نوٹیفیکیشن موصول ہوا تو اس سے کھول کر دیکھا۔ اپنی آفس چیئر پر پرجمع ہو کر فارس سے اپنی تصویر بھیجی تھی۔ چہرہ متبسم تھا۔ جنت کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ کچھ بہتر ہوں، اقصیٰ کے ساتھ پارک میں ہوں، اس نے جواب لکھا۔ تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا، فوراً سے جواب آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ لکھتی، اس کے اور دھوپ کے درمیان جیسے ایک سایہ سا آ گیا۔ اس نے بے حاصل سر اٹھایا اور اگلے ہی پل اپنی جگہ تھم گئی۔ موبائل اسکرین پر فارس کے میسج ابھی بھی آ رہے تھے۔ وہ اسکرین پر نہیں دیکھ رہی تھی، مگر میسج دیکھے جا چکے تھے۔ آس پاس دور دور تک ہر شے پر جیسے ایک جمود سا طاری ہوا تھا۔ ادینہ زبیر اس کے سامنے کھڑی تھی، برینڈڈ ٹریک سوٹ میں ملبوس، اونچی پونی ٹیل بنائے، متناسب سراپے میں، ہر ایک کی مرکز نگاہ بنتی ادینہ زبیر اس کے سامنے تھی۔ پانی کی بوتل سے چند گھونٹ بھرتے ہوئے اسے چھوٹے رومال سے اپنا پسینہ صاف کیا اور پھر ایک دل فریب مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کے پاس آ گئی۔ سرتا پیر ایک جائزے ہی میں وہ اس کے وجود میں پنپتی ایک نئی زندگی کا اندازہ لگا چکی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی وہ الوہی اور فاتحانہ سی چمک ایک لمحے کے لیے بھی مان نہیں پڑی تھی۔ ایک تذیق امیز نظر اس پر ڈالتے ہوئے اسے رومال سے اپنی گردن کو تھپتھپایا تھا۔ سو یو آر ایکسپیکٹنگ اے بیبی؟ میں بھی کہوں فارس ہماری شادی کو ڈیلے کیوں کر رہا ہے؟ قریب و جوار میں دھماکہ کیسے ہوتا ہے اور پھر اس دھماکے سے وجود کے پرہیچے کیسے اڑتے ہیں، یہ جنت کمال نے اس لمحے جانا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کچھ مہینے انتظار کر لو، مگر وجہ نہیں بتائی، تو وجہ یہ ہے۔ ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر استحضائیہ انداز میں ہنسی۔ کیا تمہیں لگتا ہے اس کے بچے کی ماں بن کر تم اس کے دل تک رسائی حاصل کر سکو گی، یا پھر ہم دونوں کے درمیان آ سکو گی؟ جنت کا دل شدت سے دھڑک اٹھا، سانسیں بھاری ہونے لگی۔ وہ آگ تھی جو لفظوں کی صورت میں وجود میں اتری تھی اور اسے راکھ کرنے لگی تھی۔ یو نو واٹ؟ اس کی طرف جھک کر اسے جنت کے دوپٹے پر لگی بیل کو انگلیوں سے چھوا۔ تمہارے خوابوں کا محل تمہاری اوقات سے بہت اونچا ہے، صرف میرے ایک قدم اٹھانے کی دیر ہے اور سب چکنا چور ہو جائے گا۔ فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ کر بولی، فارس بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے، اور جگہ بھی میری ہے۔ لہجے میں سختی، آنکھوں میں عداوت لیے خطرناک تیوروں کے ساتھ اپنی پوزیشن، اپنے ارادے اس سے جنت کمال پر واضح کر دیے۔ سر جھٹک کر جاگنگ ٹریک کی طرف جانے لگی تو پتھر کا مجسمہ ہوتی جنت کمال خود کو توڑ کر اٹھی۔ اس نے ادینہ زبیر کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے جھٹکے سے روکا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو! اپنا بازو چھڑا کر اس نے انتہائی غصے کے عالم میں کہا۔ جنت کی آنکھوں میں خون اترا تھا، تاثرات پتھریلے ہو رہے تھے۔ آئندہ میرے شوہر کا نام اس طرح لیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ادینہ زبیر لمحے بھر کے لیے صدمے سے گونگ ہوئی، وجود شعلوں کے صدمے آ گیا، اندر باہر ہر طرف آگ جلنے لگی۔ اس آگ کی زد میں جنت بھی آنے لگی۔ تمہارا شوہر؟ کسے بیوقوف بنا رہی ہو تم؟ لہجے میں آگ کی چنگاری لیے انتہائی حقارت سے پوچھا۔ جانتی ہو میں کون ہوں؟ ادینہ زبیر ہوں میں،
فارس واجدان کی پہلی اور آخری محبت۔ اس نے میری جگہ کبھی کسی کو نہیں دی، صرف اس بچے کی وجہ سے وہ تمہیں اپنے ساتھ رکھے ہوئے ہے، ورنہ تمہیں تو وہ کب کا گھر سے نکال چکا ہوتا۔ اس کی زبان زہر اگل رہی تھی۔ چند دن لندن میں کیا گزار لیے، تمہارا تو دماغ ہی 7ویں آسمان پر پہنچ گیا ہے۔ سمجھ رہی ہو تم نے اسے پا لیا؟ جنت کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، قدم بے جان ہونے لگے۔ پریگننٹ ہو اس لیے ابھی تک اس کے گھر میں ہو، ورنہ اب تک وہ تم سے اپنی جان چھڑوا چکا ہوتا۔ سختی سے کہہ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر انتہائی غصے سے جھٹکا۔ حد میں رہو، انگلی اٹھا کر وارن کیا۔ جو میرا ہے وہ میرا ہے، تم ہمارے درمیان میں آئی ہو تو تم ہی ہمارے درمیان سے جاؤ گی۔ خطرناک تیوروں کے ساتھ کہہ کر وہ جانے کے لیے مڑ گئی۔ جنت لڑکھڑا کر پیچھے ہوئی، بینچ کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ اسے سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ پلکیں جھپکا کر سامنے دیکھا، ادینہ زبیر نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی، مگر وہ اسے اپنے آس پاس، اپنی زندگی میں، اپنے گھر میں، حتیٰ کہ اپنے بیڈ روم میں بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ لیں آپ کا جوس۔ اقصیٰ نے اس کی طرف سٹرابری جوس کا گلاس بڑھایا اور اگلے ہی پل اس کے تاثرات دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آپی آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے پوچھا، مگر جنت نے نہیں سنا۔ وہ سر اٹھائے گہری سانسیں لے رہی تھی۔ موبائل پہلو میں پڑا تھا، میسیجز ابھی بھی آ رہے تھے۔ اس نے موبائل اٹھا لیا۔ میں بس ابھی آفس سے نکلنے لگا ہوں، گھر چلی جاؤ تو بتا دینا، ورنہ میں تمہیں پارک سے پک کر لیتا ہوں، کہیں جانا ہے۔ اسے سنبھلنے میں کچھ وقت لگا۔ پارک میں ہوں، اس سے کپ کپاتی انگلیوں سے میسیج ٹائپ کیا۔ اقصیٰ نیچے بیٹھ گئی۔ گھر چلیں آپی، مجھے لگتا ہے آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی۔ 15 منٹ بعد فارس نے اسے پارک سے ہی پک کر لیا تھا۔ اپنے تاثرات پر قابو پائے وہ خود کو کسی حد تک سنبھالے ہوئے تھی۔ اپنی آنکھوں میں ابھرتی نمی کو پیچھے دھکیلتی سامنے دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ اسے سن رہی تھی مگر سمجھ نہیں رہی تھی، کچھ کہہ بھی نہیں رہی تھی۔ وہ اس کی خاموشی کو طبیعت کی خرابی پر محمول کر رہا تھا۔ کل سے اس کی طبیعت نڈھال تھی، وہ ابھی بھی یہی سمجھ رہا تھا۔ 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ ایک بنگلہ نما گھر کی پورچ میں گاڑی روک چکا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ہی باہر نکلی، ذہن کہیں اور تھا، سوچ کہیں اور۔ شاید وہ اسے کسی سے ملوانے لایا تھا۔ اس نے حالی ذہنی کے عالم میں سوچا۔ لان سے گزر کر صدر دروازے تک بالکل خاموشی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے ایک کھوئی ہوئی سی نگاہ اطراف میں دوڑائی۔ کیسا ہے؟ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے وہ پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ اس کی آواز مدھم تھی۔ یہ گھر ٹھیک ہے؟ اس کا انداز، اس کا لہجہ، اس کی آنکھیں۔ فارس کو لگا وہ اس کے ساتھ یہاں کہیں نہیں ہے۔ صرف ٹھیک ہے؟ اور کیا کہوں؟ سر اٹھا کر پوچھا۔ تمہیں مجھے بتانا چاہیے، پسند آیا یا نہیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ میں اپنے لائر سے بات کروں گا، ملکیت کے ڈاکومنٹس تیار ہوں گے، یہ گھر تمہارے نام ہو جائے گا۔ صدمے سے گونگ اس سے فارس کو دیکھا۔ سماعت پر یقین نہیں آیا تھا۔ فارس ہی کیا کہہ رہا تھا؟ کیوں کہہ رہا تھا؟ قدم جکڑے گئے، اندر تک سب ہل گیا۔ تمہارے لیے ڈرائیور، میڈ کا بھی انتظام ہو جائے گا، ہر مہینے تمہارے اکاؤنٹ میں رقم بھی ٹرانسفر کر دیا کروں گا۔ وہ جیسے انگلی پر سب گن کا واضح کر رہا تھا اور جنت صدمے سے پتھر ہوئی کھڑی تھی۔ کیفیت ایسی تھی جیسے پرو تلے سے زمین کھینچ لی گئے ہو۔ اس کے حواس شل، ذہن موف، قدم بے جان ہونے لگے۔ کیا ادینہ زبیر درست کہہ رہی تھی؟ فارس واجدان اسے بے وقوف بنا رہا تھا، اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا۔ فارس بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے اور جگہ بھی میری ہے۔ فارس اب کچھ کہہ رہا تھا مگر وہ اسے سن نہیں رہی تھی۔ وہ جیسے اپنے آپ میں، اپنے طوفانوں میں گم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے نم ہو چکے تھے، اس کے تاثرات میں ایک دم سے ویرانی اتر آئی تھی۔ اس کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگ رہی تھیں۔ مجھے گھر جانا ہے۔ اس کی آواز کپ کپائی، چہرہ مکمل سفید پڑ گیا۔ جنت پلیز مجھے گھر جانا ہے، اس سے روتے ہوئے کہا۔ سر پوری طرح سے چکرا رہا تھا۔ مجھے آنٹی کے پاس جانا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ میری طرف دیکھو۔ کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے اندھیرا بڑھ گیا، ٹانگیں بے جان ہو گئیں۔ گاڑی میں بیٹھنے تک، وہ پھر ہاسپٹل پہنچنے تک اسے سب یاد تھا۔ اس کے بعد جیسے سب مبہم، سب دھندلا ہو گیا تھا۔ اسے جب ٹریٹمنٹ دی جا رہی تھی تب بھی وہ روتے ہوئے مسز شیرازی کے پاس جانے کا کہہ رہی تھی، اور پھر جیسے ایک دم سب ساکن ہو گیا، درد بھی، اذیت بھی، وحشت بھی اور خوف بھی۔
وہ کتنی دیر تک دعاؤں کے زیر اثر رہی اسے اندازہ نہیں تھا، مگر جب ہوش آیا تب بھی سر بری طرح سے دکھ رہا تھا۔ کمرے کی مدھم سی روشنی میں آنکھوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی اور جسم میں تو جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ اس سے اٹھنا چاہا تو فارس سے فوراً سے ہاتھ پکڑ کر روک دیا، اسے سہارا دے کر سر کے نیچے تکیے رکھے تاکہ وہ نیم دراز پوزیشن میں آ سکے۔ وہ تو اس کے پاس ہی بیٹھ گیا۔ مدھم سی سرکار روشنی میں اس کی آنکھوں میں تشویش دیکھ سکتی تھی۔ اسے پورا واقعہ یاد آیا تو آنکھیں پھر سے نم ہونے لگیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اذیت میں گر گئی، پھر سے رو پڑی۔ صبح تک تو تم بالکل ٹھیک تھی، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ اسد پریشان اور فکر مند لگ رہا تھا، مگر اب وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی، اس کی بات کا جواب بھی نہیں دے رہی تھی۔ اعصاب منتشر تھے، چہرہ آنسوؤں سے تر، اذیت انگ انگ سے عیاں ہو رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کس بات کا اتنا سٹریس لے رہی ہو؟ نرمی سے گال پر ہاتھ رکھا تو اسے سر اٹھایا، چہرہ سفید، آنسو سے لبریز، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ادینہ، اس کے لب ہلے۔ اس نے کہا، تم اس کے ساتھ اپنی شادی کو اس لیے ڈیلے کر رہے ہو کیونکہ میں پریگننٹ ہوں، جبکہ تم مجھے کہہ رہے تھے تمہاری زندگی میں کوئی عورت نہیں، تم نے جھوٹ کہا، تم… اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، آنسو بہتے جا رہے تھے۔ فارس واجدان لمحہ بھر کے لیے جیسے سکتے میں آ گیا تھا۔ میں نے تمہیں اجازت دی تھی، کیا نہیں دی تھی؟ روتے ہوئے پوچھا۔ میں نے کہا تھا جب چاہو، جسے چاہو اپنی زندگی میں شامل کر لو، میں کبھی رکاوٹ نہیں بنوں گی، کیا نہیں کہا تھا؟ پھر تم نے مجھ سے یہ کیوں کہا تمہاری زندگی میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے؟ وہ شدت سے روئے ہوئے کہے جا رہی تھی۔